نصف صدی کی محنت، اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اور جدید ترین امریکی ملٹری ٹیکنالوجی، لیکن ایران نے صرف 3 دن کے اندر کویت میں اس پورے سیٹ اپ کا نقشہ ہی اڑا کر رکھ دیا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اس پورے 50 سالہ مضبوط ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران کی طرف سے زہریلے کامیکاز یعنی خودکش ڈرونز کی برسات کی گئی۔ اربوں ڈالرز کا امریکی دفاعی نظام زمیں بوس، کویت میں خطرناک سسٹمز اور ریڈارز، تباہ کن تفصیلات پہلی بار منظر عام پر۔ نصف صدی کی محنت، اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری اور جدید ترین امریکی ملٹری ٹیکنالوجی، لیکن ایران نے صرف 3 دن کے اندر کویت میں اس پورے سیٹ اپ کا نقشہ ہی اڑا کر رکھ دیا۔ آخر 3 دن میں اتنی بڑی تباہی کیسے آئی، یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، کویت میں امریکی فوج کا جو مضبوط ترین نیٹ ورک آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا تھا، جب کویت نے علی السالم اور احمد الجابر جیسے ایئر بیسز کی بنیاد رکھی۔ پھر 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد جب امریکی افواج نے یہاں مستقل ڈیرے ڈالے تو 2003 کے عراقی حملے سے لے کر 2014 اور 2020 کے درمیان یہاں اربوں ڈالر لگا کر ڈرونز، ہینگرز اور جدید ترین دفاعی سسٹمز کھڑے کیے گئے۔ لیکن حال ہی میں پاسداران انقلاب اور ایرانی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اس پورے 50 سالہ مضبوط ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس کی تصدیق سیٹلائٹ امیجز سے بھی ہو رہی ہے۔ رپورٹنگ کے مطابق سب سے بڑا حملہ علی السالم ایئر بیس پر ہوا، جہاں امریکہ کا مشہور زمانہ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم نصب تھا۔ اسی طرح احمد الجابر ایئر بیس، جو امریکی فوج کی لاجسٹک اور سپورٹ کا سب سے بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز نے جا کر تباہی مچائی۔ کیمپ اودیری پر، جو امریکہ کا سب سے بڑا ایمونیشن ڈپو اور اسلحے کا گودام تھا، وہاں ایران کی طرف سے زہریلے کامیکاز یعنی خودکش ڈرونز کی برسات کی گئی، جبکہ کیمپ عارف جان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے تباہ کن میزائل داغے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق اس تصادم کی زد میں اگر سول انفراسٹرکچر بھی محفوظ نہ رہ سکا اور کویت کے ایک اہم پاور اینڈ وائر پلانٹ میں بھی خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پر ہونے والے ان حالیہ حملوں کی شدت اور دفاعی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہاں تباہ یا متاثر ہونے والے امریکی سسٹم کی اصل طاقت اور قیمت کیا تھی۔ رپورٹنگ میں سب سے پہلے پیٹریاٹ MIM-104 ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار اور بیٹریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا، جس کے صرف ایک ریڈار کی قیمت ہی تقریباً 110 سے 130 ملین ڈالرز، تقریباً 11 سے 13 کروڑ ڈالرز ہوتی ہے، اور پورا پیٹریاٹ سسٹم 1 ارب ڈالر سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ ریڈار 100 کلومیٹر سے زیادہ دور سے آنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کا سراغ لگا کر ان کا تعاقب کرتا ہے، اور یہی امریکی فوج کا مرکزی دفاعی تحفظ تھا جس کے متاثر ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر ریپر ڈرونز کا ہینگر تباہ ہونے کی خبریں ہیں، جو کہ امریکہ کا ایک انتہائی مہلک اور جدید ترین اٹیک ڈرون ہے۔ اس کے ایک سنگل ڈرون کی قیمت 32 سے 34 ملین ڈالرز ہے، اور یہ بغیر پائلٹ کے ہزاروں فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ میزائلوں اور بموں کے ذریعے درست نشانہ بنانے اور طویل فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ملٹری سیٹلائٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، جس میں لاکھوں ڈالرز کے مہنگے ترین اینٹینا اور انکرپٹڈ گراؤنڈ سٹیشنز شامل ہیں، جو پینٹاگون سیٹلائٹس اور میدان جنگ میں موجود افواج کے درمیان محفوظ مواصلات قائم رکھنے کا بنیادی ذریعہ ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر کیمپ اودیری کا ایمونیشن ڈپو اور ہیلی کاپٹر ایریا ہے، جہاں کروڑوں ڈالرز مالیت کا گائیڈڈ اسلحہ، آرٹلری شیلڈز اور امریکی حملہ آور ہیلی کاپٹرز کا گراؤنڈ انفراسٹرکچر قائم تھا، جو فوجی کارروائیوں کے لیے فوری ریسپشن اور سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر کیمپ عارف جان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، جہاں کروڑوں ڈالرز کا کمپیوٹرائزڈ اور نیٹ ورک ڈیفنس انفراسٹرکچر نصب ہوتا ہے، جس کا کام تمام سینسرز، ریڈارز اور دفاعی یونٹس کو ایک جگہ جوڑ کر جنگی حکمت عملی کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ پورا خطہ محفوظ رہے۔ اور انہی انتہائی حساس و قیمتی سسٹمز کو نقصان پہنچنے کے دعووں نے امریکی دفاعی معیشت اور عسکری طاقت پر سنگین سوال کھڑے کر دیے ہیں۔
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے.